ہم دیکھیں پاکستان میں تو زیادہ تر وہ ٹیسٹ ٹیوب لیڈرز ہیں جو بنائے جاتے ہیں، فیبریکیٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں۔ اچھا، لیڈرز بھی بنائے جاتے ہیں؟ بالکل بنائے جاتے ہیں۔ تمام تر انبیاء جو تھے وہ سیاستدان تھے۔ تھنڈر اسکواڈ کے نام پہ انہوں نے ان کو بہت اسلحہ، تشدد کے سارے ہتھیار ان کو پرووائڈ کیے، اور ان کا کام یہی تھا کہ کیمپس کے اندر حالات کو بگاڑے رکھا۔ اگر آپ کوئی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کیا چیز ہے۔ ہنسی آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں ایک اسٹوڈنٹ وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ایک ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیتا ہے، اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ ایک ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہوتی ہے ٹو ہینگ the students between the offices, to hang the student between the offices. If you do not interfere in politics, politics will eventually interfere in you. یونیورسٹی کے اندر آپ ایک میٹنگ نہیں کر سکتے تھے، جو کہ آپ کو رائٹ آف اسمبلی جو کہ آپ کا بیسک رائٹ، صرف کرٹیسزم نہیں ہوا تھا بلکہ ٹھیک ٹھاک ایکشن لی گئی تھی، ٹھیک ٹھاک ایکشن لی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ہے تو یہ ہے کہ یا تو اختیارات کی وہ ہو رہی ہے، ایبیوز ہو رہی ہے، مطلب اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری جو سب سے بڑی ہے کہ یا تو وہ جو جس کام کے لیے اس کو بٹھایا گیا ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے یونیورسٹی کے اندر، جو کہ آپ کا حق ہے، رائٹ آف ایسوسیشن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہو۔ ایک اجارہ داری قسم کی سٹارٹ ہو گئی ہے، ایک ڈائریکٹر اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ملے۔ نیشنل پارٹی جو ہے وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بعد میں بنی ہے، لیکن جو ہے آن دا بیسس آف میکسیمم سملیرٹیز بٹوین دا لیڈرز آف دی بوتھ آرگنائزیشنز، اور جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، دوسرا جو ہے فیڈریشن ہے، تو بیسیکلی جو ہے فیڈریشن کے بہت سارے لیڈرز عوامی نیشنل پارٹی میں چلے گئے، تو ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور یہ جو ہے فیڈریشن عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ضم ہو گیا۔ یہ ایک ہے کہ ہاسٹل کی ساری اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ پرووسٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پرووسٹ آپ کو دیتا ہے کہ جی یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، یہ آپ وی سی سے سائن کر کے لے آئے، تو سب سے بڑا اس کا ہے، لیکن اوپر بالکل بچے کو تھوڑا سا وہ گھمانا ہے۔ بالکل سب سے بڑا مسئلہ ایک، اور یہ جو انٹالرنس ہے یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ امیچورٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور علم کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی، امیچورٹی، اور سب سے بڑی وجہ غیر سیاسی، کہ وہ سیاست آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ تنقید برداشت کر لیں، تنقید برداشت کرو، ڈسپلن آپ کو سکھائے گی۔ یہ یونیورسٹی ہے تو یہ ماحول بھی یونیورسٹی والا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ایکسپوجر ہو۔ بالکل، یہاں پہ کوئی بندہ اتنا تنگ نہ ہو کہ وہ بس سارا دن کمبل میں پڑا رہے، بلکہ آپ ان کو اتنی اپرچونیٹیز دو کہ وہ کم از کم اپنی ایکسپوجر کر سکے۔ آپ نے میوزک کی بات کی تو ہمارے پاس میوزک ایک سوسائٹی ہے جو کہ وی سی ہر سیمسٹر میں سائن کرتے ہیں کہ یار یہ سوسائٹی ہونی چاہیے، اس میں اسٹوڈنٹس ہونی چاہیے، اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونیٹی دینی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ رباب، آپ گٹار یونیورسٹی میں نہیں بجا سکتے، تو اللہ نے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل۔ ناظرین، دا انفلٹرڈ ایکسچینج ایپیسوڈ نمبر 4، اور آج ہم موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی میں اور بات کریں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ، پولیٹیکل انٹالرنس پہ، اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہیں اس کا یونیورسٹی لیول پہ جو تعلیمی ادارے ہیں کیا رول ہیں، اس کے علاوہ جو نیشنل پولیٹکس ہیں اس میں انہی بچوں کا، انہی اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں معاذ جبل، جن کا تعلق ہے ثوابی سے اور ہزارہ یونیورسٹی میں لا ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ساتھ میں ایک سیاسی تنظیم کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا سربراہ ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ، ان سب مختلف ٹاپکس پہ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم، بہت شکریہ اسمارٹ ویژن پاکستان کو ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ معاذ جبل، جو پہلا کویشچن ہے، کیونکہ ہم مختلف جگہوں پہ سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی سیاسی گھرانہ، سیاسی بندہ، تو یہ سیاست ہے کیا؟ بیسیکلی جو سیاست ہے اس کو پاکستان میں اور پھر جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ سیاست ایک دھوکہ دہی ہے، دھوکہ بازی ہے، ایک کرپشن کے لیے، صحیح دھوکہ آتے تو وہ سیاسی بندوں کو ایک کرپشن کے لیے راہ اپنے لیے ڈھونڈنی ہے۔ لیکن بیسیکلی سیاست جو ہے وہ فیصلے جو آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں اپنی اختیار لینا، وہ جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن میں اختیار لینا، مطلب ہر قسم کے گورننس میں اپنا اختیار کرنا، اس
ایکٹیویٹیز کا نام ہے جو ہے وہ سیاست ہے، وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں وہ سیاست ہوتا ہے۔ پھر جو ہم منافقت کو دیکھتے ہیں یا جو جس کی وجہ سے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو بندہ صحیح طریقے سے دھوکہ دے سکتے ہیں تو اس کو ہم سیاسی بندہ کہ یار یہ تو بہت گریٹ بندہ ہے، تو پھر یہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے سیاست جو کہ بہت ایک عبادت ایک قسم کی ہے، جی جی، تو پھر یہ کیوں یہ اس کا نام پھر نیچے خراب ہو گیا، وجوہات کیا تھی؟ اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عبادت ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام تر انبیاء جو تھے وہ سیاستدان تھے۔ یہ جو بعد میں اس کی جو مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے یہ ایک فیبریکیٹڈ انٹرپریٹیشن تھی، مطلب کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ تھے یہ سیاسی ہو جائے، غیر سیاسی ہو جائے۔ جب لوگ غیر سیاسی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی حقوق لینا پھر نہیں جانتے، وہ ان میں وہ جو ہوتی ہے اختیار جن میں نے بات کی، ڈسٹریبیوشن میں جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن میں اختیار ہوتی ہے وہ لینا بھول جاتے ہیں، ان کے متعلق نالج ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو مطلب ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنا تھا جو کہ ان کے لیے بس صرف کام کر سکے، جو اتھارٹیز تھی ان کے لیے صرف کام کر سکے۔ تو اس وجہ سے سیاست کو اتنا بدنام تر کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی سیاست کا نام لے تو دوسری میننگ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت سیاستدان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت دھوکہ باز ہے، اس طرح کی ایک ڈبل میننگ ورڈ آ جاتی ہے۔ اچھا چلے، یہ تو بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق بھی ایک تعلیمی ادارے سے ہیں، تو تعلیمی ادارے میں جو سیاست ہوتی ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس، تو پھر یہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ پولیٹکس بیسیکلی یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں یہ اپنے میں ایک چین رکھتی ہے، اپنے کوہیسیو ہے۔ جس طرح میں نے بات کی کہ اپنی اختیار لینے کو سیاست کہتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے اگر اسٹوڈنٹ اپنے اختیار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اختیار لینے کے لیے وہ نالج وہ گین کرنا چاہتے ہیں، وہ جو فیصلے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کو ان کی نالج لینا چاہتے ہیں یا ان میں اختیار لینا چاہتے ہیں، تو اس کا نام سیاست ہے۔ اچھا، یہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ بات چل رہی ہے تو اس کی کوئی تاریخ ہے، کب سے یہ شروع ہوا، یا جیسے سیاست ہیں تو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہیں؟ یہ تو ایک اس طرح کی ہے کہ یہ کسٹمز میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو مطلب غیر آپ کی اس کی میموری میں نہیں ہوتی کہ یہ چیز کب سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے، مطلب یہ ایک دم کوئی سٹارٹ نہیں ہوئی بلکہ دھیرے دھیرے جو ہے طلباء نے ایک گیدرنگ بنائی، طلباء نے اس طرح کا ایک پروسیس سے گزری ہوگی، ارتقائی عمل سے گزری ہے۔ اچھا، جیسے اس کی ایک تاریخ، بھیانک تاریخ بھی یہ بھی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے اس پر تقریباً 45 سال ہو گئے، شاید 40-45 سال ہو گئے ابھی تک اس کو بین کیا گیا ہے۔ جی جی، تو وہ کیا تھا اور کیوں بین کیا گیا؟ اس طرح کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ ایک سب سے زیادہ ایک تو یہ ینگ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو اسٹیمنا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ تو ان ڈیموکریٹک پرسنز ہوتے ہیں اور ان کا تو اسٹرینتھ سے وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اسٹرینتھ سے مطلب اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو جس طرح پہلی مرحلہ میں ہوا تھا، ایوب خان جو آیا ہوا تھا، ان کی جو حکومت تھی وہ بھی ان طلباء نے توڑی تھی، ان کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ان طلباء نے توڑی تھی۔ تو جب یہ ضیاء الحق ڈکٹیٹرشپ میں آ گیا تو سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ ان کا اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑے قسم کے پیمانے میں لیڈرز پرووائڈ کرتی ہے، اس کے بعد وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب لیڈرز نہیں ہوتے بلکہ وہ اس سوسائٹی کے معاشرے میں ٹیسٹ ہو کے وہ جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو زیادہ تر وہ ٹیسٹ ٹیوب لیڈرز ہیں جو بنائے جاتے ہیں، فیبریکیٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں۔ اچھا، لیڈرز بھی بنائے جاتے ہیں؟ بالکل بنائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ بین لگائی، اور یہ بین بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ ڈائریکٹ بین لگائی، بلکہ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا۔ یہ جو بدنام ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس یہ اسی وجہ سے بدنام ہو گئی ہے کہ اس نے ایک اپنی ایک تنظیم سٹارٹ کر دی تھنڈر اسکواڈ کے نام پہ۔ اچھا، تھنڈر اسکواڈ کے نام پہ انہوں نے ان کو بہت اسلحہ، تشدد کے سارے ہتھیار ان کو پرووائڈ کیے، اور ان کا کام یہی تھا کہ کیمپس کے اندر حالات کو بگاڑے رکھنا۔ جب کیمپس کے اندر حالات اسی طرح بگڑ رہے تھے تو اس نے یہ ایک ریزن بتا دیا کہ اسی وجہ سے میں نے یہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس بین کر دیا۔ تو یہ بدنام جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ جو 40-45 سال پہلے جو واقعہ جس طریقے سے تھنڈر اسکواڈ بنا، اگر میں اب اس کو ابھی جو حالات چل رہے ہیں جو ہمارے نیشنل پولیٹکس میں،
جو 9 مئی کو واقع ہوا ہے, جی جی تو اس کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بھی جیسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ کور کمانڈر پہ حملہ, تو کور کمانڈر کے اندر کافی زیادہ آفیسرز ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے, تو انہوں نے سیکیورٹی کو ہٹائی اور پھر وہ لوگ آئے. لازمی بات ہے موب تو کسی چیز کو نہیں دیکھتی, وہ تو حملہ کرتے ہیں. جی جی تو اس کو اس کے ساتھ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی اسی طرح ایک چال تھی؟ وہ تو ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ وہ چل رہا تھا نا, ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ. اب یہ ایک نیشنل لیول پہ چل رہا ہے, تو زیادہ سملیرٹیز میرے خیال میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ایک یہ تو اسٹوڈنٹ لیول پہ چل رہا ہے, وہ نیشنل لیول پہ. وہ چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بین لگائیں, یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کی ایک پارٹی ہے, ایک حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف, اس پہ بین لگایا جائے. کوئی کمپیریزن ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے اس طرح. اچھا, کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یار آپ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتا, کیوں؟ وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے ورکرز مہیا کرنا ہوتے ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ان کا کیا رول ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس یا جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس لیڈرز ہوتے ہیں؟ اس طرح کی بات ہے کہ یہ تو سراسر غلط ہے کہ یہ ایک ورکرز مہیا کرے, کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں جا پاتے, جو جلسوں میں جاتے ہیں وہ نہیں جا پاتے. مطلب ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے, جو پاکٹ منی ہوتی ہے, وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس میں جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے, تو یہ بھی اس کا ایک وہ جو میں نے پہلے بتائی تھی نا کہ تاکہ یہ لوگ غیر سیاسی ہو جائے, تو یہ اس کا ایک یہ انسٹرومنٹ ہے, یہ انسٹرومنٹ بھی یوز کرے کہ یہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہو, ان کا اسٹرینتھ بڑھا رہے ہو, تو یہ اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے. اچھا, یہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہیں, کیونکہ اب ایک بندہ ہے, وہ بچہ تعلیم کے لیے آتا ہے, فیملی والے بھی اس کو بیچتے ہیں کہ آپ جا کے تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ بچہ جب ادھر آ جاتے ہیں تو وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو تنظیم ہوتی ہے ذیلی, جی جی ان میں وہ ممبر بن جاتے ہیں, پھر وہ ان کی جو زیادہ تر جو اسٹیمنا انرجی ہوتی ہیں وہ ادھر سرو ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا جو زیادہ تر وہ چیزیں ہیں تعلیم کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ اس میں ولادیمیر لینن جو رشیا کا ایک بہت بڑا لیڈر رہ چکا ہے, تو اس کی ایک کوٹیشن میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کہتے تھے کہ if you do not interfere in politics, politics will eventually interfere in you. مطلب اگر یہ آئیں گے, یہ طلباء آئیں گے, یہ سیاست نہیں کریں گے تو کسی اور کی سیاست ان پہ چل جائے گی. یہ اپنے حقوق نہیں پہچانیں گے, تو اپنے حقوق نہیں پہچانیں گے تو ان کے لازماً ہے کہ ان کے حقوق ضبط ہوتے رہیں گے. یہ اگر اپنے جو ان کے لیے بنائے گئے رولز ہے, HEC کے رولز ہے, اس طرح کے بہت سے رولز ہیں جو ہمارے طلباء ان سے سرے سے واقف ہی نہیں ہے, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, ان کے لیے بنائے گئے رولز ہے, انہوں نے یونیورسٹی کے پراسپیکٹس نہیں دیکھتے, تو اسی کے رولز بہت دور کی بات. تو یہ جو ہے کویسچن جو تھا نا کہ یہ ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو میرے خیال میں زیادہ تر فیڈریشن جو ہے وہ اکثر فیڈریشن جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ وہ کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی وہ توجہ دیتے ہیں, فوکس کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ ہماری یہ فیڈریشن پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو دیکھ لیں, تو ہماری ہفتہ وار اسٹڈی سرکلز ہوتی ہے. اچھا, ہفتہ وار ہماری اسٹڈی سرکلز ہوتی ہے. اسٹڈی سرکلز میں وہ ٹاپک آپ کو پڑھائے جائیں گے جو آپ اپنی کریکولم میں نہیں پڑھ سکتے. جس طرح کا اگر آپ کوئی IIT کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کیا چیز ہے, لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ وہ 18 امینڈمنٹ جان لے. اگر کوئی آرکیالوجی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے رولز کیا ہے, HEC نے میرے لیے کیا رولز بنائے ہیں, تو زیادہ تر اس پہ بھی توجہ کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے, یہ یونیورسٹی, اس کا نام جو ہے یہ ایک ورسٹائل چیز ہوگی, یہ ایک ورسٹائل انسٹیٹیوشن ہوگی. اس میں آپ کریکولر جو نصابی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر آپ دوسرے تعلیم جو کہ پروفیشنل تعلیمز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سیکھیں گے. جس طرح نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا کہ آپ یہ سیکھیں گے کہ میں نے پنجاب کے ایک بھائی کے ساتھ کس طرح کمرے میں اپنی ڈگری گزارنی, اپنی اس کو کس طرح میں نے اپنی وہ روم میٹ کا جو وہ ہوتے تعلقات ہوتے ہیں وہ کس طرح برقرار رکھنے. اس کا آپ یہ ہو جائے گا کہ ملٹیپل لینگویجز آپ کی کوئی نہ کوئی وہ آ جائے گی. ہاں بالکل, جس طرح میری اردو ابھی اتنی اچھی نہیں تھی جس طرح ابھی ہے.
باقی اس کے علاوہ جو ہے کلچرل ٹالرنس آ جائے گا. آپ ٹالریٹ کرو گے پنجابی کلچر کو, پشتون کلچر جو ہے وہ ٹالریٹ کرے گا, پشتون کلچر کو پنجابی کلچر ٹالریٹ کرے گا. اس طرح جو پاکستان میں جتنے کلچرز ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھ لیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ایتھیکل ٹالرنس ہے یہ بھی ساتھ میں ہے. ریلیجیس ٹالرنس یا کمیونیکیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا مختلف لوگ. اچھا معذبل, چونکہ آپ خود بھی ایک سیاسی تنظیم کو لیڈ کر رہے ہیں, جی ہزار یونیورسٹیوں مجھے جس طرح لگ رہے ہیں کہ سب سے ایکٹیو آپ لوگ ہیں, تو آپ کی یونیورسٹی میں کیا خدمات ہیں, کیا آپ لوگوں نے ابھی تک کیا کیا؟ اس طرح کی بات ہے کہ ہم نے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ابھی تک نہیں کی. یہ میں ابھی بات سب سے پہلے کلیئر کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کی. ہماری جو ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ لیگل ہوتی ہے, وہ کسی نہ کسی رولز میں اس کا وہ ضرور مینشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی املاک کو, سرکاری املاک کو کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا, جو کہ نہیں پہنچنا بھی چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ کا یہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہماری گڈ ایکٹیویٹیز ہے, مطلب ساری گڈ ایکٹیویٹیز ہے جو اللیگل نہیں ہے, لیگل ہے. ایکٹیویٹیز میں ہماری یہ ہے کہ جو اسٹڈی سرکلز ہو گئے. اس کے علاوہ رائٹس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے. اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ تقریباً آج سے دو سال پہلے دیکھ لیں اس یونیورسٹی کو, تو اس یونیورسٹی میں ایک میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, وہ آپ نہیں کر سکتے تھے. یونیورسٹی کے اندر آپ ایک میٹنگ نہیں کر سکتے تھے, جو کہ آپ کو رائٹ آف اسمبلی جو کہ آپ کا بیسک رائٹ ہے, آئین نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کہیں پہ جا کے اکٹھا بیٹھ سکتے ہو, اپنی کوئی میٹنگ کر سکتے ہو, کوئی پرپس کے لیے کر سکتے ہو. لیکن یونیورسٹی کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تب. تو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی میں یہ بھی ایک بہت بڑی وہ کامیابی ہے کہ انہوں نے میٹنگز جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر لائے, کیونکہ یہ ہمارا یہ کوئی اللیگل کام نہیں ہے, ہمارا ہی حق ہے. اس کے علاوہ جو ہے, اور اس میں آپ لوگ ڈسکس بھی وہی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے رائٹس, اسٹوڈنٹس کو کسی چیز میں ایجوکیٹ کرنا مختلف طریقے سے, تو کوئی اللیگل چیز تو ہے ہی نہیں. ہم وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم یہ ایڈمنسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مطلب اس طرح کے ہے کہ بہت زیادہ یہ اکثر اوقات یہ کام ہوتا ہے کہ یہ کنوکیشن ادھر ہوتی ہے. بالکل, کنوکیشنز کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو ہزارہ یونیورسٹی ان کو رہائش کے لیے کچھ نہیں پرووائڈ کرتی, تو ان کو کون ایڈجسٹ کرتا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی. تو ہماری ایکٹیویٹیز میں یہی ہے کہ جو اسٹڈی سرکلز, اس کے علاوہ یہ جو اسمبلی پہ میں نے بات کی, اس کے علاوہ آپ کل کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے یونیورسٹی کے اندر, جو کہ آپ کا حق ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہو. تو مطلب اس طرح کی وہ ایک فضا تھی کہ مجھے خود اسکول کی طرح لگتی تھی اور کالج کی طرح. یہ میں دیکھتا تھا, جنرل فیڈ بیک بھی لیتا تھا, تو مطلب ایک بہت سخت حالات انہوں نے بنائے ہوئے. مجھے آپ لوگوں کی وہ جو ایکٹ تھا جس دن آپ لوگوں نے وہ طبلہ اور رباب تھا میرے خیال میں, ہاں, اور وہ آپ لوگوں نے جیسے لانچ کیا, تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ ساری چینجز بھی آ گئی. بالکل, اور کریٹیسزم ہوا تھا, کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں تو کریٹیسزم ہوتی ہے, ادروائز ایسی کریٹیسزم کسی پر نہیں ہوتی. صرف لیکن یہ بہت زبردست آپ لوگوں نے صرف کریٹیسزم نہیں ہوا تھا, بلکہ ٹھیک ٹھاک ایکشن لی گئی. ایگزیکٹلی, ہاں, ٹھیک ٹھاک ایکشن لی گئی تھی. اچھا, یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے تو چلے یونیورسٹی کے مسائل کو ہی ڈسکس کر لیں تھوڑا سا. یونیورسٹی میں ابھی چونکہ آپ کے ساتھ زیادہ تر لوگ ایسوسیٹ ہیں, اور آپ کو مسائل وہ ان کے مسائل سے آپ آگاہ ہیں, وہ آپ کو مختلف اوقات میں آپ کے اپنے مسائل سامنے لاتے ہیں, تو کیا کیا مسائل یونیورسٹی میں ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے جو بڑا مسئلہ یونیورسٹی میں ہے تو یہ ہے کہ یا تو اختیارات کی وہ ہو رہی ہے, ایبیوز ہو رہی ہے, مطلب اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو. اور دوسری جو سب سے بڑی ہے کہ یا تو وہ جو جس کام کے لیے اس کو بٹھایا گیا ہے وہ کام نہیں کر رہا. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ پروووسٹ میں جائے کہ میری ہاسٹل میں سیٹ کرنی ہے, پروووسٹ, یہ ہر یونیورسٹی میں یہ ایک ہے کہ ہاسٹل کی ساری اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ پروووسٹ کے ساتھ ہوتی ہے. پروووسٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے, یہ آپ وی سی سے سائن کر کے لے آئے. تو سب سے بڑا اس کا ہے, لیکن اوپر بالکل بچے کو تھوڑا سا وہ گھمانا ہے. بالکل, سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال, تجاوز. اختیارات کا غلط استعمال یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل ڈسپلن کمیٹی کے ساتھ یہ اختیار ہے کہ آپ پہ وہ
1000 to 2000 وہ فائن لگا دے. لیکن میں نے اس طرح کے کیسز بھی دیکھی ہے کہ یو ایف ایم جو ہے ایک پیپر میں یو ایف ایم کیس بنا ہوا تھا, اس کی ساری مڈ ایگزام ہی کینسل کر دی گئی. اچھا, تو یہ ہو گئے اختیارات کے غلط استعمال. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہال کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو پشاور یونیورسٹی میں بھی ہالز ہے, اسلامیہ کالج میں بھی ہالز ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. بالکل, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ کے پیسوں پہ بنے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. لیکن ہمارے ادھر یہ حال میں ایک اجارہ داری قسم کی سٹارٹ ہو گئی ہے. ایک ڈائریکٹر اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ملے. یہ حال ہماری ہے, بالکل ہماری پیسوں سے بنی ہے, اور اس میں ہونے چاہیے کہ ہمارے ایونٹس ہو. ابھی ہم کوئی کلچرل ایونٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جاتے ہیں مانسیرا میں ہم تقریباً 1 لاکھ سے 1,50,000 تک ہال کی وہ پیمنٹ کر لیتے ہیں, اور وہ ہال ہم لے لیتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن علیحدہ, اور پھر اسٹوڈنٹس کو ادھر لے کر جانا, انگیج کرنا, اگر راستے میں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو بڑے مسائل ہیں. ایگزیکٹلی یہ جو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈائریکٹر, تو وہ ڈائریکٹر پھر کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ کیونکہ یہ جو ہالز ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, اسٹوڈنٹ کے پیسوں سے بنے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بنے ہیں, تو پھر وہ ڈائریکٹر کیا چاہتا ہے کہ کیوں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑتے؟ اس نے ایک قسم کی مونوپلی اس پہ قائم کی ہے, اور وہ آپ کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ نہیں میں نہیں دے رہا. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ ابھی اس کا انچارج وہ ڈائریکٹر ہے, وہ یہی ہے. ہاں بالکل, اس کا انچارج ڈائریکٹر ہے, وہ ابھی آپ کو وی سی کی طرف بھیجائے گا. اس کا فل اختیار ڈائریکٹر کے پاس ہے, آپ اس کے پاس جاؤ تو آپ کو کہے گا کہ وی سی سے. اچھا, یونیورسٹی میں معاذ یہ بھی ایک مسئلہ میں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگوں کو اپنی اختیارات سے وہ بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ یار ان کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے پاس اختیارات میرے ہیں, میں کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے. یار آپ فلاں بندے سے کریں, یار میں نہیں کر سکتا. یہ کیوں؟ اس طرح کی بات ہے کہ وہ نہ ڈرتے ہیں, کیونکہ جب بندے کے اس کے پاس اختیارات ہے تو وہ کیوں ڈرے گا. یہ ایکچولی ایک پالیسی ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہوتی ہے, ٹو ہینگ دا اسٹوڈنٹس بٹوین دا آفیسز, ٹو ہینگ دا اسٹوڈنٹ بٹوین دا آفیسز, کہ وہ بس وہ چک آفسوں کے درمیان آپ وی سی کہہ دے کہ آپ ڈپارٹمنٹ جاؤ, ڈپارٹمنٹ کہہ دے کہ وہ آپ ڈین جاؤ. بس یہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ بس وہ اسٹوڈنٹ کو تکا دے, بس وہ خود بخود وہ اس کام کو ترک کر دے گا. کیونکہ زیادہ تر جو ایونٹس ہوتے ہیں, ایون انٹرنیشنل جو ایونٹس ہوتے ہیں یا نیشنل لیول پہ, تو وہ ہزارہ یونیورسٹی ان کے بہت بڑی یونیورسٹی ہیں, لیکن اس یونیورسٹی کے بجائے وہ ایک چھوٹی یونیورسٹی ابتاباد کی کام سٹی یونیورسٹی یا باقی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں وہ ادھر وہ ایونٹ چلے جاتے ہیں, ایک چھوٹے سے کالج کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن ادھر نہیں کرتے. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ایون اگر اسٹوڈنٹس کو اتنے گھماتے ہیں تو پھر تو لازمی بات ہے پھر وہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے بھی. اچھا, کیونکہ یونیورسٹی ایک ایک جگہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں. اب آپ کے جو تنظیم کا نام ہے وہ ایک قوم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو پھر جو باقی لوگ ہیں ان کو آپ کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ وہ بھی اسی تعلیمی ادارے کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو بھی کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں. اس طرح کی بات ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, تو ہماری جو مین ایم ہوتا ہے یا مدعا ہوتا ہے, اور جو ہونا چاہیے ہر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہونا چاہیے, وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ سے شروع ہو کے اسٹوڈنٹ ہی پہ ختم ہوتا ہے. یہ جو ہے نام جو دیے ہے تو یہ بھی اس کی بھی ایک پیچھے ہسٹری ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل بن گئے, پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل بن گیا, اس کے علاوہ سرائی کی اسٹوڈنٹ کونسل بن گیا. یہ تقریباً بیک 1970s کی بات ہے, 1970 وہاں کی بات ہے کہ یہ سارے کونسل بن گئے. تو ایک پشتون کے لیے بھی وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے لیے ایک فیڈریشن یا ایک کونسل بناتے ہیں, تو انہوں نے یہ فیڈریشن بنائی. بیسیکلی جو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تاریخ ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے پہلی ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بعد میں بنی ہے, لیکن جو ہے آن دا بیسس آف میکزیمم سملیرٹیز بٹوین دا لیڈرز آف دی بوتھ آرگنائزیشنز, اور جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, دوسرا جو ہے فیڈریشن ہے. تو بیسیکلی جو ہے فیڈریشن کے بہت سارے لیڈرز عوامی نیشنل پارٹی میں چلے گئے, تو ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور یہ جو ہے فیڈریشن عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ضم ہو گیا. اچھا, تو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ تو بس وہاں سے ایک ہسٹوریکل وہ ہے نا, اس میں کہ وہ قوم کے نام پہ اور کونسل بھی بن گئے, تو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی بن گیا اسی طرح. باقی جو ہے میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کوہستان کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہ یہاں کے اسٹوڈنٹ جو مانسیرا ابتاباد یہ ہری پور یہاں کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ایون جو ہے گلگت ان سائٹس کے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں. بلکہ بیسیکلی اس سے پہلے میں نے ایک معاملہ مطلب ایک مسئلہ ہوا تھا, ایک ایشو ہوا تھا, جو کہ اس پہ میں نے بہت سخت سٹانس لیا تھا, بلکہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ایک سخت سٹانس لیا تھا. اس میں وہ ایک
نان پشتون تھا وہ بندہ جس پہ ہم نے اچھا، اسٹانس لیا تھا، زبردست۔ اور اس میں اس طرح کے بھی مجھے وہ اپروچز ہوتے تھے، مطلب جو جس کے خلاف ہم نے اسٹانس لیا تھا وہ اس طرح کے اپروچز کرتا تھا کہ یار اب تو ایک پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا کہ ہماری بیسک مدعا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ ہی رہے گی۔ اس کا مطلب کہ بلا امتیاز آپ لوگ مختلف خدمات آپ سر بالکل۔ اچھا، جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی MOU سائن ہوئی ہے، جی، تو وہ جو آپ کی پارٹی ہے سیاسی، وہ آپ کو کن چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پھر؟ اس طرح کی بات ہے کہ زیادہ تر رائٹس کے معاملے میں وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اچھا، کیونکہ اس کے علاوہ جو جمہوریت کے معاملے میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے، روشن خیالی کے معاملے میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے، پروگریسونس جس کو کہتے ہیں۔ فنڈ شنڈ دیتے ہیں؟ نہیں، نہیں دیتے، فنڈ شنڈ وہ اپنے خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، جنریٹ بھی نہیں کر سکتے، خود چلانے پڑتے ہیں، خود چلانے پڑتے ہیں۔ جی، اچھا، جنریٹ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا یار، میں نے کافی لوگ، بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یار یہ نظریاتی کارکن ہیں، یہ ان کی تو نظریہ ہی نہیں ہے، یہ تو بغیر نظریے کی سیاست کر رہے ہیں، تو یہ نظریہ پھر ہے کیا؟ نظریہ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں بنتی، 4-5 سالوں میں نہیں بنتی، نہ وہ 400-500 سالوں میں اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے نظریے کی۔ اچھا، نظریہ ایک اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے آج لکھ دیا اور وہ نظریہ بن گیا، صحیح، بلکہ نظریہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوگی۔ اگر ہم یہ اپنی نظریے کو میں آپ کو کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اگر اس کو دیکھ لے تو اس کی ایک پیر روخان جو ہمارا ایک پشتون لیڈر تھا، پیر روخان بایزید پیر روخان، جو کہ ابھی وزیرستان میں اس کے نام پہ یونیورسٹی بھی بن گئی پیر روخان کے نام پہ۔ تو یہ ہماری تحریک جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پشتونوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جو تاریکی کے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ ان سے نکلو اور یہ روشنی کی طرف آؤ۔ تو اس وجہ سے اس کو پیر روخان یا پیر روشان کہا جاتا تھا کہ وہ روشنی والا پیر تھا جو۔ تو وہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد خوشحال خان خٹک اور باچا خان، ولی خان، اسفندیار ولی، ان کے ساتھ یہ جو مین لیڈ میں تھے، ان کے ساتھ جو ہے اجمل خٹک بابا۔ تو یہ مطلب 400-500 سال کی کم از کم اس کی تاریخ ہونی چاہیے۔ جس طرح یہ نظریہ پاکستان کی میں ایک بات کر دوں آپ کو، ان کے بقول اس طرح ہے، 75 سال نظریہ ہے، 75 سال نہیں، جو قائد اعظم کے بقول ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دو قومی نظریہ تب سٹارٹ ہوا تھا جب ہندوبار کے ساحل پہ پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ تو ان کے بقول میں اب ایک کوٹیشن ان کے سے دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ نظریہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آج جو کوئی نوکری چھوڑ دو، کل اپنی پارٹی بناؤ اور وہ کہہ دو کہ آپ نے نظریہ بنایا ہے۔ اچھا معاذ، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن چونکہ آپ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی بھی کوئزز ہوں گی، اسائنمنٹس ہوں گی، باقی ایگزام، تو پھر پڑھائی کو، کلاسز کو، اور پھر یہ جو آپ کی خدمت ہیں، جی، اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں پھر؟ اس طرح کی بات ہے کہ جو جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ یونیورسٹی جو یہ ایک یونیورسٹی ہے نا، ایک ڈائیورسٹی والا ماحول ہوگا اس میں، تو مینیج ہو جاتی ہے اس طرح کے جو ابھی سیمسٹر سسٹم ہے، تو اس میں زیادہ تر کورس جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے میری جو ریسرچ ہوتی ہے، مطلب اگر میں فری ٹائم میں ہوتا ہوں تو میں پڑھا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ میں کوئی آرٹیکل نکال کے پڑھتا ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، تو وہاں سے بھی تھوڑی سی جنرل نالج سے بھی تھوڑی کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف یہ خدمات نہیں ہے، بلکہ مجھے موسیقی کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ بالکل، وہ تو انشاءاللہ اس پہ علیحدہ وہ کریں گے، ایک سیشن لگائیں گے، وہ بھی ساتھ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کی سیاسی پارٹی ہے جو نیشنل لیول پہ پالیٹکس وہ کر رہی ہے، تو چونکہ یہ فیڈریشنز طلباء کو ایک تربیتی ادارہ ایک قسم کا اگر ہم اس کو کہہ لیں، تو پھر وہ سیاسی پارٹی جو آپ کی سیاسی تنظیم ہے، ذیلی فیڈریشن ہے، اس کی تربیت کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اپنے ممبرز کی تربیت کے لیے کیا کرتی ہیں؟ یہ اسفندیار ولی خان کہتے تھے کہ یہ نرسری ہے، بالکل، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک نرسری ہے۔ اس میں آپ پالیٹکس سیکھو، آؤ نیشنل لیول پہ آؤ، پھر آپ کا جو من میں آئے وہ پارٹی جوائن کرو، لیکن یہاں پہ آپ صرف سیاست سیکھنا چاہیے، ہاں، کہ کل اس طرح نہ ہو کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب لیڈرز کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ آپ یہاں پہ سیکھو، پھر نیشنل لیول پہ آؤ، پھر جو پارٹی آپ کو پسند ہو، لیفٹ ہو آپ تو لیفٹ پارٹیز میں جاؤ، رائٹ وہ ہو تو آپ رائٹ پارٹیز میں جاؤ،
تو جو آپ نے کہا کہ تربیت کے لیے کیا کرتی ہے، تو ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باچا خان مرکز میں جو ہے ابھی انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے باچا خان فیلو. باچا خان فیلو کے نام پہ وہ اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باچا خان مرکز کے نیچے ایک ادارہ کام کرتا ہے، باچا خان ایجوکیشنل ٹرسٹ، جو کہ پورے پختونخوا میں اس کے زیر میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں. تو باچا خان ریسرچ سینٹر ہے جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے ہر قسم چیز پہ. اس کے علاوہ باچا خان اسلامک ریسرچ سینٹر ہے جہاں پہ اسلامک ریسرچ کیے جاتے ہیں. تو تربیت کے لیے جو ہے بہت سے وہ ہے ادارے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جہاں جو ایک اس میں ہے خدائی خدمتگار، جو آپ کو سوشل ورک کے لیے ایک خدائی خدمتگار آرگنائزیشن ہے جو آپ کو سوشل ورک کے لیے وہ پریپیئر کرتی ہے. تو بہت سے ادارے ہیں. تربیت پہ بھی وہ پارٹی کام کر رہی ہے. سیمینارز ارینج ہوتے ہیں، کلچرل ایونٹس ارینج ہوتے ہیں. ہمارے جو پارٹی لیڈرز آتے ہیں وہ اسپیچز دیتے ہیں. تو ان کے جو اسپیچز میں وہ جو کہتے ہیں تو ان میں بھی بہت سی باتیں اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے. اچھا معاذ، چونکہ اب میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ہوں تو ہمارا بھی ایک اس کو ہم کمپیوٹر یا سوری ایک لیب بولے، جیسے اسٹوڈیو ہے، ریڈیو کی ایک اسٹوڈیو ہے، اخبار کی اسٹوڈیو ہے. پھر آپ لا ڈپارٹمنٹ کے ہیں تو آپ کا بھی ایک موڈ سوری اس کو کیا کہتے ہیں کوٹ ہوگا، موڈ کوٹ. ہاں موڈ کوٹ. اس کے علاوہ پھر جو کمپیوٹر والے ہیں تو ان کا کمپیوٹر لیب ہوتے ہیں. جی جی یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہر یونیورسٹی میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں اس میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ لازمی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہے. اب پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ اس یونیورسٹی میں بھی ہیں جی، لیکن جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہیں وہ بین ہیں. تو پھر ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کی بات ہے کہ میں کبھی کبھی اس کو دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں ایک اسٹوڈنٹ وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ایک ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیتا ہے. اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لوں گا. تو مطلب وہ پھر پولیٹیکل سائنس پڑھے گا کیسے؟ ایگزیکٹلی. اس سے تو مطلب وہ کریٹیکل انالیسز وہ پھر نہیں کر سکتا، بس وہ پڑھ کے پھر آگے پڑھا سکتا ہے. وہ کریٹیکل انالیسز جس طرح پولیٹیکل تھیوریز آتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، بن جاتی ہے، تو وہ پولیٹیکل تھیوریز پاکستان میں پھر نہیں بن سکتی. اچھا معاذ، آخری سوال ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں نیشنل پولیٹکس میں دیکھ لیں اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم باقی چیزوں میں دیکھ لیں، پولیٹیکل انٹالرنس بہت زیادہ ہوئی ہے. چاہے ہمارے جو ابھی نوجوان ہیں، اگر ان کے سامنے آپ کوئی بات کر لیں تو آپ کے گریبان تک وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ٹالرنس کی کیا ٹریگرز ہیں؟ کیوں یہ ابھی اس کی جو ریشو ہیں بڑھ گئے ہیں؟ یہ جو اتھارٹیز ہوتے ہیں تو ان کی کوئی مقصد ہوتی ہے اس میں کہ یہ ٹالرنس پیدا ہو جائے. تو بس جب وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ شیعہ اینڈ سنی کمیونٹی کو دیکھ لیں. تو پاکستان کے بہت سے علاقوں میں آباد ہے شیعہ اینڈ سنی کمیونٹی جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیسفلی بالکل کافی زیادہ مثالیں ہیں. بہت یہ منصیرہ ابٹباد یہاں پہ بالکل پیسفلی رہ رہے ہیں، لیکن کرم میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز ہے. تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور یہ جو انٹالرنس ہے یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ امیچیورٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. امیچیورٹی، اور سب سے بڑی وجہ غیر سیاسی. کہ وہ سیاست آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ تنقید برداشت کر لیں، تنقید برداشت کرو. ڈسپلن آپ کو سکھائے گی. دوسری بات آپ کو یہ سکھائے گی کہ جو ہے ڈسپلن تنظیم میں رہنا ہے. آپ نے سیاست یہ بھی سکھائے گی کہ کس کی سیاست آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہے، کس کی سیاست. جو لینن نے کہا تھا نا کہ اگر آپ پولیٹکس نہیں کرو گے تو کسی دوسری کی سیاست آپ پہ اثر انداز ہوگی، آپ پہ اثر کرے گی. تو وہ کہہ رہے کہ سیاست آپ کو یہ سکھائے گی. بالکل. اچھا معاذ، آخر میں جو طلباء آپ کو دیکھ رہے ہیں جو سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں، جو سیاست کو جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی ایک دھوکہ دہی سمجھتے ہیں، یا باقی جو طلباء ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ اس طرح کی بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اپنے حقوق کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی یہ مغالطہ ہے کہ جو ہے سیاست ایک دھوکہ دہی ہے، تو آپ صرف اتنا کریں کہ آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. میں اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے سیمسٹر میں ہم نے ایک کر رہے تھے، اپنی ایک میٹنگ کر رہے تھے، جنرل باڈی میٹنگ ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم یہ مسائل ڈسکس کر رہے تھے. تو ایک بندہ گزر رہا تھا، تو میں نے جب اپنی وہ لاسٹ اسپیچ میری تھی میں نے کر دی، تو وہ میرے پاس آ گیا کہ بھائی
میں نے تو آپ کے یہ پولیٹکس کے بارے میں اور خاص کر جو ہے یہ فیڈریشن کے بارے میں بہت غلط سنا تھا، لیکن آپ تو ہماری بات کر رہے ہو، مسئلے مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہاں بیسیکلی مسائل جو ہوتے ہیں وہ صرف مجھے نہیں ہوتے، مطلب وہ مسائل جو ہوتے وہ میرے ذاتی نہیں ہوتے، ایگزیکٹلی، بلکہ میرے ذاتی مسائل ہی نہیں ہوتے، اس طرح کی بات کر لیں گے۔ لیکن ہم ان کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے تو وہ میرے پاس آ گیا کہ بھائی آپ تو ہماری وہ کر رہے ہو، مسائل ڈسکس کر رہے ہو، ایشوز کر رہے ہو، تو آپ میں آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ویلکم، آپ آئیے۔ تو اسی طرح کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف آ جائے، یہ دیکھ لے، یہ سیٹ اپ دیکھ لے کہ یہ اصل میں کر کیا رہی ہے، آپ کو یوز کر رہی ہے یا آپ کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہے۔ بالکل، ان کے انتظامیہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انتظامیہ کو ہزارہ یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کیا میسیج ہے آپ کا؟ انتظامیہ کا تو میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں ان میں پائی جاتی ہے، تو ان کو کم کرے، ختم کرے یا کم کرے، جتنا ہو سکے اتنا کم کرے۔ کیا کیا چیز؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو اختیارات کا غلط استعمال، دوسرا جو ہے کہ آپ ادھر جاؤ وہاں سے سائن کر کے، اختیارات آپ کے پاس ہوں گے، فل پلیج اختیارات اس کے پاس ہوں گے، لیکن آپ ادھر جاؤ وہاں سے حل کروا کے آؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے تو یہ ماحول بھی یونیورسٹی والا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ایکسپوجر ہو۔ بالکل، یہاں پہ کوئی بندہ اتنا تنگ نہ ہو کہ وہ بس سارا دن کمبل میں پڑا رہے، بلکہ آپ ان کو اتنی اپرچونیٹیز دو کہ وہ کم از کم اپنی ایکسپوجر کر سکے۔ اور پھر ہر کسی کی اپنے شوق ہے، کوئی میوزک میں انٹرسٹ ہوگا تو کوئی کسی کا جو ہے تلاوت میں، نعت میں انٹرسٹ ہوگا، تو اپنی اپنی انٹرسٹ کے مطابق وہ کام کریں گے۔ دوسری جو ہے یہ جو ابھی بہت بڑا مسئلہ انہوں نے بنایا تھا کہ ریونیو نہیں ہے، تو ریونیو جنریٹ کرنا سیکھ لے۔ ایگزیکٹلی، ابھی پشاور یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو اور ایک یہ جو ایک وہ بنا ہوتا ہے، اور ایک یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ یونیورسٹی میں، ایک اس کا ایک اپنا ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو اور ایک یہ کام کرتے ہیں کہ وہ باہر کے کمپنیز کے ساتھ وہ ایک ایم او یو سائن کر لیتے ہیں، تو ایم او یو کے مطابق یونیورسٹی کو بھی فنڈ مل جاتی ہے، ایچ ای سی کے فنڈ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی اپرچونٹی مل سکتی ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھ لیں تو میرے خیال میں کل ایک معاہدہ ہوا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی ایم ایل ٹی اور فارمیسی کے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو ان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ جائے اور اپنی پریکٹیکل میں بھی کچھ کام سیکھے۔ اس کے علاوہ ریونیو جنریٹ کرنا سیکھ لے۔ پشاور یونیورسٹی تقریباً لاکھوں روپے جو ہے وہ پیوٹا ہال، ہیبر یونین ہال یہاں سے جنریٹ کرتی ہے، تو یونیورسٹی بھی اس طرح کے ریونیو جنریٹ ہمارے پاس بھی یہ سی سی پی سی ہال ہے، ایجوکیشن آڈیٹوریم ہے، اس کے علاوہ پھر جناح ہال ہے، تو 3 ہال ہیں، اس میں ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے میوزک کی بات کی، تو ہمارے پاس میوزک ایک سوسائٹی ہے جو کہ وی سی ہر سیمسٹر میں سائن کرتے ہیں کہ یار یہ سوسائٹی ہونی چاہیے، اس میں اسٹوڈنٹس ہونی چاہیے، اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونیٹی دینی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ رباب، آپ گٹار یونیورسٹی میں نہیں بجا سکتے، تو اللہ نے کے بعد